السلام علیکم ناظرین۔ السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری کی کتاب مجالس المنتظرین جلد دوم اردو ترجمہ میں مجلس اول کا تیسرا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں پچھلے حصے میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس ملعون نے مشورہ کرنے کا وقت مانگا تھا۔ اس کے بعد اس نے سب کو بلا کے باری باری مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس کے بلاوے پر عبید اللہ ابن زیاد کے بھائی عثمان بن زیاد کا بیٹا معاویہ آیا لعنت اللہ۔ اس نے بھی عمر بن سعد ملعون کو روکا۔ خود اس ملعون کے دو بیٹے تھے، ایک نوجوان تھا یعنی 16-17 برس کا تھا جس کا نام حفص تھا، اور دوسرا اس سے چھوٹا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے بھی اس ملعون کو روکا اور کہا کہ تم اس دہکتی ہوئی جہنم میں چھلانگ نہ لگاؤ۔ تمام مشورہ دینے والے چلے گئے۔ یہ تمام رات سوچتا رہا اور تمام رات نہ سو سکا، بلکہ گھر کے صحن میں ٹہلتا رہا، اور اس وقت یہ ملعون یہ اشعار گنگنا رہا تھا: فواللہ ما ادری وانی لاہر افکر فی امری علی خاطرین ترک ملک ری والرئی منیتی ام ارجع مسومان بقتل حسین صلوات اللہ بن امی والحوادث جمع لامری ولی فی الری قرۃ عین وان اللہ العرش یغفر ذلتی ولو کنت فیہا اظلم الساکلین۔ ترجمہ: اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کس طرف جاؤں۔ میں اس وقت دو امور میں مجبور ہو چکا ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس چیز کو ترک کروں اور کس چیز کو اپناؤں۔ ایک طرف ایران کی شاہی جو میرے خوابوں کی جنت ہے، اور دوسری طرف کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل ہے جس سے عقبہ برباد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف رشتہ داری کے حوالے سے بھی یہ گناہ عظیم ہے، دوسری طرف رائے کی جاگیر ہے جس پر میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دینا چاہتا۔ میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی ذمہ داری لے لوں۔ قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ بعد میں توبہ کر لوں گا۔ خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، اور جنت و دوزخ کا مالک بھی ہے، وہ بھی ضرور بخشش دے گا۔ نوٹ: میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، توبہ کی توقع پر دنیا میں جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ کبھی توبہ کر ہی نہیں سکتا، کیوں نہ کہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ مزاجاً اسی ملعون کا پروردہ ہے۔ تمام رات یہ ملعون سو نہیں سکا، بلکہ گھر کے صحن میں ٹہلتا رہا اور یہی اشعار پڑھتا رہا۔ صبح یہ ملعون ابن زیاد ملعون کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ملک رائے کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم مجھے یقین دلاؤ کہ جو تیرا وعدہ ہے یہ تیرے باقی وعدوں کی طرح جھوٹا تو نہ ہوگا۔ اس ملعون نے اسے انگوٹھی اتار کر دی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابن زیاد ملعون خود حاکم نہیں تھا، بلکہ ایک عامل تھا جو کسی اور کو عامل بنا ہی نہیں سکتا تھا، یعنی اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو مالک بنائے۔ اور ابن سعد ملعون اپنی حماقت کی وجہ سے اس دھوکہ کھا گیا، جس کا نتیجہ اسے 12 محرم الحرام کو معلوم ہوا تھا، اور ابن زیاد ملعون نے اس سے انگوٹھی واپس لے کر دربار سے باہر نکال دیا تھا۔ ابن سعد ملعون دربار میں آیا اور کہا کہ میں ہر ظلم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے اس کو فوراً 6000 سوار دیے، براویت دیگر 4000 سوار جو اس کے ساتھ قزوین جا رہے تھے وہیں ساتھ دیے۔ اس ملعون نے کہا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرے اور میں تیرے پیچھے لشکر کے ساتھ لشکر بھیجتا رہوں گا۔ یہ ملعون 3 محرم کی شام کو کوفہ سے روانہ ہوا۔ کوفہ سے باہر آ کر تھوڑی دیر قیام کیا، اور 4 محرم کو یہ ملعون کربلائے معلیٰ کی سرزمین پر پہنچا۔ براویت دیگر 3 محرم کے دن کو پہنچا تھا۔ 4 محرم الحرام بمطابق 3 اکتوبر بروز ہفتہ عمر ابن سعد ملعون قبل از دوپہر کربلا پہنچا۔
اس کے ساتھ 6000 کا لشکر تھا۔ یہاں آ کر اس نے پہلے لشکر کو حکم دیا کہ گرمی کا وقت ہے، اب تم جلدی جلدی خیام لگاؤ اور کھانے وغیرہ کے انتظام کرو۔ تمام میدان میں خیام نصب ہونے لگے۔ خیام کے کھوٹے لگانے کی آواز سے تمام فضا گونج رہی تھی۔ تمام لوگ اپنا کام جلدی کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ تمام دن ان کو خیام نصب کرتے اور سامان کو خیام میں رکھتے اور کھانا تیار کرتے اور کھاتے پیتے گزر گیا۔ 5 محرم الحرام کی رات کو ابن سعد ملعون نے اپنے خیمہ میں ایک میٹنگ بلائی اور اس میں اس ملعون نے یہ کہا کہ ہمیں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہئیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ کربلا میں کیوں تشریف لائے ہیں، یعنی یہاں آنے کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ابن سعد ملعون نے کہا کہ پہلے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی جوان کو بھیجنا چاہیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جائے گا کون۔ اس وقت اس کی نگاہ عروہ بن قیس پر جا ٹھہری۔ یہ پنجایت کا آدمی تھا اور بولنے والا شخص تھا۔ ابن سعد ملعون نے اس سے کہا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں۔ آپ حجاز کے مالک ہیں، عراق اور جزیرۃ العراق کے ساتھ آپ کا کوئی ظاہری واسطہ نہیں ہے، ہمیں آگاہ فرمائیں کہ آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ عروہ بن قیس حمصی نے کہا، ملعون ازل، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد ملعون نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے جواب دیا کہ میں پنجایت کے اصولوں سے آگاہ ہوں، کل میں نے بھی انہیں خط لکھا تھا کہ جلدی تشریف لائیں، اور میں نے بہت سی قسمیں کھائی تھی اور واسطے دیے تھے کہ ہمیں مرتکب بالمحارم کی بیعت سے بچائیں۔ اب میں جس وقت یہ پوچھوں گا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ہم تیرے دعوت نامے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں، تو پھر یا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یا تمام عرب میری ناک کٹ جائے گی اور میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ میں یہ شرمندگی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ ابن سعد ملعون نے کہا کہ خط تو میں نے بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد ابن سعد ملعون نے ایک کوفی سے کہا کہ کوئی تو جائے، مگر کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ جس وقت تمام کوفیوں نے بارگاہ اقدس میں جانے سے انکار کر دیا، اس وقت عبداللہ بن کثیر شبی ملعون اٹھا۔ یہ ملعون اپنے زمانہ کا ایک شجاع، بدزبان، بدخو اور غصہ ور شخص مانا جاتا تھا۔ اس ملعون نے کہا کہ اگر کوئی اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بھیج دو، میں جا کر ان سے بات کروں گا۔ اگر کہو تو کوئی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر کے تمہارے خیمے میں لے آؤں۔ نعوذ باللہ۔ ابن سعد ملعون نے اس ملعون سے کہا کہ فی الحال بکواس بند کر، کیوں نہ کہ میں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ تلوار کا وار پسند کرتا ہوں اور نہ ہی زبان کا وار پسند کرتا ہوں، تو فی الحال ان سے یہ پوچھ کر کہ مَلَّذِی جَاءَ بِهِ، آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں۔ یہ ملعون فوراً روانہ ہوا۔ اس وقت رات کافی گزر چکی تھی۔ جس وقت یہ پہنچا، کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیام اقدس میں خاموشی تھی اور خیام کے باہر اصحاب پہرا دینے میں مصروف تھے۔ یہ ملعون خیام سے کافی دور تھا کہ اس کو اصحاب نے روکا اور دریافت کیا، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا تو جناب ابو تمامہ سیداوی سلام اللہ علیہ نے اس کے لہجہ سے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ تو عبداللہ بن کثیر شبی ملعون تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں۔ رات کی خاموشی میں ان کی بلند آواز سن کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیام اقدس سے باہر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ جناب ابو تمامہ سیداوی سلام اللہ علیہ کربلا کے شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک آئے اور سر نیاز جھکا کر عرض کی، آقا، خالق کی اس کائنات میں جتنے شریر ترین افراد ہیں، ان میں سے بدترین شخص آپ کی ذات پاک سے ملنے آیا ہے۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ہمارے خیمہ میں لے آؤ۔ جناب ابو تمامہ سیداوی سلام اللہ علیہ نے اس ملعون سے کہا کہ پہلے تو اپنے ہتھیار یہیں ہمارے پاس اتار دے اور پھر بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اس ملعون نے کہا کہ میں ہتھیار نہیں اتاروں گا۔
اسی طرح اسلحہ سے لیس بارگاہ میں جاؤں گا۔ اصحاب نے کہا کہ ہم تجھے اس حالت میں بارگاہ میں نہیں جانے دیں گے۔ اسلحہ اتارو پھر بارگاہ میں پیش ہونا ورنہ واپس دفع ہو جا۔ اس ملعون نے طنز کیا اور کہا کہ میں ایک ہوں اور تم 1000 کی تعداد میں ہو اور پھر بھی تم سب مجھ سے ڈر رہے ہو۔ اس وقت جناب زہیر بن کین سلام اللہ علیہ نے اس کا شانہ ہلایا اور فرمایا کہ ارے بدبخت، ہم کوفہ میں رہتے ہیں اور تمہاری اوقات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرا شمار کوفہ کے چند اوباش لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم تیری غلط فہمی دور کر دیں کہ ہم تمہارے ڈر سے اسلحہ نہیں رکھوا رہے بلکہ بارگاہ امام حرم کعبہ سے زیادہ محترم ہوتی ہیں، اور حرم کعبہ میں اسلحہ سمیت جانا بے ادبی اور بے حرمتی کے مترادف ہے، اور ہم یہ بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ تم سب کی بہادری ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب تو واپس چلا جا۔ اگر تو قاصد کی حیثیت سے نہ آتا تو ہم تیری زبان درازی کا منہ توڑ جواب دے کر واپس بھیجتے۔ یہ شرمندہ ہو کر واپس آ گیا اور ابن سعد ملعون کو خجالت آمیز لہجے میں بتایا کہ مجھے بارگاہ اقدس تک کسی نے جانے ہی نہیں دیا۔ ابن سعد ملعون نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کے بعد کسی کو نہ بھیجا۔ 6 محرم الحرام کی رات ابن سعد نے اپنے معتمدین کو اپنے خیمہ میں بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب ہم دوبارہ کس کو بھیجیں۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ابن سعد ملعون کی یہ خواہش تھی کہ کسی صورت یہ جنگ ہو ہی نہ اور بغیر جنگ کے فتح کا صحرا اس کے سر پر آ جائے اور تہران رائے کی حکومت بھی اس کو مل جائے، اور یہ تمام مذاکرات جب تک کسی نتیجہ پر نہ پہنچے اس وقت تک اہل لشکر کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ اس لیے پہلی رات کے بعد جو مذاکرات بھی ہوتے رہے لشکر سے خفیہ ہوتے رہے۔ 6 محرم کی رات ابن سعد ملعون نے جناب خزیمہ بن عبداللہ خزیمی کو اپنے خیمہ میں بلوایا، اور یہ اہل کوفہ میں ایک عابد شب زندہ دار مشہور تھے، صاحب رائے تھے۔ کوفہ کے لوگ اپنے امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے اور اس کے مشورے پر عمل واجب سمجھتے تھے۔ یہاں پر یہ روایت بھی ہے کہ جناب قرظہ جو جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا گیا۔ جب وہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے واپس نہ آئے تو پھر جناب خزیمہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا گیا۔ جس وقت جناب خزیمہ سلام اللہ علیہ اس ملعون کے خیمہ میں آئے تو ان کو ملعون ازل نے کل رات کی تمام صورت احوال سے آگاہ کیا اور پھر ان کو آمادہ کیا کہ تم کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر مذاکرات کرو۔ یہ رات کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، کیوں نہ کہ ابن سعد ملعون کے خیام تقریباً 1.5 یا 2 کلومیٹر دور لگے ہوئے تھے۔ جس وقت یہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیام کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے وہیں سے سلام کیا۔ السلام علیک یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت انہوں نے سلام کیا تو پہرے داروں نے ان کی طرف گھوڑے بڑھائے اور ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں خزیمہ خزیمی ہوں اور کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو آیا ہوں۔ اصحاب نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنا اسلحہ اتار دو۔ یہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنا اسلحہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ ان کو ساتھ لے کر خیام اطہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب خزیمہ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے سرکار کے خیمہ سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور جناب ابو تمامہ سداوی سلام اللہ علیہ اس خیمہ اطہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پہرے داروں کی مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کا بہت بڑا خیمہ تھا جسے عموماً سرداران لشکر میٹنگ ہال کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ جس وقت ابو تمامہ سداوی سلام اللہ علیہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ اقدس میں داخل ہوئے تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ کون آیا ہے اور آنے والا آدمی کیسا ہے؟ جناب ابو تمامہ سداوی سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔
یہ کوفہ کے بہترین شخص ہیں اور زیر وسیع علم شخصیت ہیں۔ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو آنے دیا جائے۔ جس وقت یہ بارگاہ اقدس میں پہنچے تو شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے قریب جگہ عطا فرمائی اور سلسلہ کلام شروع فرمایا، اور اسی دوران شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کچھ اسرار الہی منکشف فرمائے۔ جس وقت رات کافی گزر گئی تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم جا کر ہمارے کوفہ آنے کی وجوہات ابن سعد ملعون سے بیان کرو۔ انہوں نے فوراً سر جھکا کر عرض کی، آقا میں جنت میں اب آیا ہوں، آپ مجھے جنت سے نہ نکالیں۔ اب میں آپ کی زیارت کرنے کے بعد ابن سعد ملعون کے نجس چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نجس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ صاحب اخبار الدول و آثار الاول اور ابن شاہر آشوب عقبہ بن سمعان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خزیمہ سلام اللہ علیہ سے جو گفتگو فرمائی، ان کے نتیجے میں ابن سعد ملعون کی طرف جو پیغام بھیجنا چاہتے تھے اس میں انہیں 3 راستے یا 3 تجاویز دی گئی تھی، اور فرمایا کہ ان 3 تجاویز میں سے ایک کو قبول کر لو تو تم ہمارے خون ناحق سے بچ جاؤ گے اور ابدی جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ ہمارا پہلا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں واپس وطن جانے دیا جائے۔ دوسری تجویز یہ دی کہ تم ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہم کسی ایسے ملک کی طرف چلے جائیں گے جہاں کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ بروایت دیگر یہ فرمایا کہ ہمیں راستہ دے دو، ہم ہندوستان تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ امت ملعون کو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری تجویز یہ دی کہ ہمیں آزادانہ طور پر یزید ملعون کے پاس جانے دیا جائے، ہم پردہ داران توحید صلوات اللہ علیہ کو وطن روانہ کر کے خود یزید ملعون کے پاس شام چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ آخر میں تمام مومنین مل کر دعا کریں کہ جو مظلوم امت ملعونہ سے ہندوستان جانے کا راستہ مانگتے رہے مگر انہیں نہ جانے دیا گیا، اب ان کا منتقم حقیقی جلد سے پہلے تشریف لائیں اور انہیں اپنے گھر اطہر میں آباد کریں۔ 1400 سال سے جن کی مظلومیت کا دور چلا آ رہا ہے، اب تو ان کی خوشیوں کا ابدی اور دائمی دور شروع ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہ شریف، صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین۔